السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے میر تقی میر کی ایک غزل کی تشریح۔ یہ شعر بہت مشہور ہے، پتا پتا بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ جس غزل میں یہ شعر ہے اسی غزل کی تشریح کی جائے گی، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مطلع آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلع حسن تعلیل اور صنعت تضاد دونوں کی مثال ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو گلشن کہا ہے اور کہا ہے کہ باغ کے پتے پتے اور بوٹے بوٹے کو میرا حال معلوم ہے، لیکن جسے میرا حال معلوم ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہے، اسی پھول کو میری کوئی پرواہ نہیں، اسی پھول کو میری حالت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اس دنیا کے بارے میں کہتے ہیں، گلشن انہوں نے دنیا کو کہا ہے اور کہا ہے کہ اس دنیا میں ہم جس کے لیے جی رہے ہیں، جس سے حد سے زیادہ محبت ہے، اسے ہی پتہ نہیں، اسے ہی میرے حال کے بارے میں پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ سبھی جانتے ہیں کہ میں کس کے عشق میں کھویا ہوا ہوں۔ دوسرا شعر ہے، عاشق ساتو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عاشق جیسا سادہ انسان کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ یہ عاشق اتنا بھولا بھالا ہے، کسی کے عشق میں اس طرح کھو گیا ہے کہ اس کا جی ضائع ہو چکا ہے، یعنی اس کا دل اب اس کے قابو میں نہیں ہے، دل کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ مایوس نہیں ہے، اسے ہی اپنا فائدہ سمجھ رہا ہے، یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اسے افسوس نہیں ہے، یہ تو خوش ہے اپنے حال پہ۔ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے دلبر کو اس کے درد کی دوا پتہ ہے، اگر اس کا دلبر چاہے تو اسے درد سے نجات دے سکتا ہے، لیکن اس کے دلبر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا شاید ایسا ہے کہ جس شہر سے دلبر کا تعلق ہے، اس شہر کی رسم نہیں ہے کہ وہاں چارہ گری کی جائے، اور وہ بھی چارہ گری دل کی بیماری کی، ایسی کوئی رسم اس شہر میں نہیں ہے۔ اگر حسن کے اس شہر کی یہ رسم ہوتی تو شاید جو اس کا نادان دلبر ہے اس کے درد کی دوا کرتا۔ مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہے۔ اس شعر میں وہ اپنے محبوب کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا محبوب سب کچھ جانتا ہے، طنز، کنایہ، رمز و اشارہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مہر و وفا اور لطف و عنایت جیسی چیزوں سے انجان ہے۔ اس کے اندر مہر و وفا اور لطف و عنایت کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ان کا محبوب سب کچھ جانتا ہے، طنز، کنایہ، رمز، اشارہ سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے محبوب کو محبت جیسی کوئی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسے احساس نہیں ہے کہ محبت کیا ہے، لطف کسے کہتے ہیں، عنایت کیسے کی جاتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسے مطلب ہے طنز سے، کنایہ، رمز و اشارہ سے ہے۔ عاشق تو مردہ ہے ہمیشہ جی اٹھتا ہے دیکھے اسے، یار کے آ جانے کو یکایک عمر دوبارہ جانے ہے۔
یہاں کہا گیا ہے کہ ایک عاشق مردوں جیسی زندگی گزارتا ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے وہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کے سامنے اس کا یار آ جائے، اس کا محبوب آ جائے، تو ایک نئی زندگی اس میں آ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسے دوبارہ عمر مل گئی، یعنی دوبارہ زندگی مل گئی۔ یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان جسے بہت چاہتا ہے، حد سے زیادہ چاہتا ہے، اس کا دیدار بھی اس کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر محبوب سامنے ہو تو دنیا کی تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر محبوب سامنے نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تکلیف دینے لگتی ہیں۔ تشنہ خوں ہے اپنا کتنا، میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ یہ اس شعر کا مقطع ہے۔ مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ میر یعنی وہ خود اپنے ہی خون کا اس قدر پیاسا ہے کہ محبوب کی تیز دھار تلوار بھی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ مصیبتیں برداشت کرنے والا ہے، وہ ہر دکھ کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ اپنے خون کا پیاسا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اب وہ اس دنیا میں رہے، اس لیے اس کے سامنے محبوب کی جو تیز دھار تلوار ہے، اس کی چمک اسے خوف نہیں دیتی ہے، بلکہ اس کو سکون دیتی ہے کہ یہی چمک اس کی خواہش کو پورا کرنے کی آخری امید ہے۔ تو یہ اس غزل کی تشریح رہی۔ آپ کو یہ تشریح کیسی لگی آپ ضرور بتائیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔